بسم اللہ الرحمن الرحیم وبدان کے جمع بیتبار معنی بردو نوع جمع قلت و جمع کثرت. چلو جی، مسئلہ چل رہا تھا کس کا؟ مورب اور مبنی کا. تو اس کے ضمن میں یہ مسائل چل نکلے. بھئی اسم کی چند ایک تقسیمیں، کیونکہ اسم دو قسم تھا، اسم متمکن، اسم غیر متمکن. متمکن مورب ہے، غیر متمکن مبنی ہے. تو اسی ضمن میں اسم کی اور چند ایک تقسیمیں کر دیں کہ اسم دو قسم ہے، اسم معرفہ، اسم نکرہ. اور اسم دو قسم ہے، اسم مذکر، اسم مؤنث. اور پھر مؤنث کی تفصیل کی کہ مؤنث کون ہوتا ہے، مذکر کون ہوتا ہے، علامتیں بیان کی ہیں. پھر اسم کی ایک اور تقسیم کر دی کہ اسم تین قسم ہے، اسم واحد، مثنی، مجموع. اب جمع کے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں. کس کے متعلق؟ اصل مسئلہ کیا ہے بھلا؟ اسم کی چند ایک تقسیمیں کی ہیں. کیا کی ہیں؟ شاباش. تو کل آپ نے پڑھا ہے کہ جمع باعتبار لفظ کے دو قسم ہے، جمع تکسیر جس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں، اور جمع تصحیح جس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں. جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ ہو. اور پھر اس کا قانون بیان کیا ہے کہ جمع تکسیر جو کہ جمع منتہی الجموع کے علاوہ ہے، ثلاثی میں اس کا وزن کون سا ہے؟ یہ سما پر موقوف ہے. اور رباعی اور خماسی میں اس کا وزن خاص ہے، فعال لو. خماسی میں تیسرے لام کو حذف کریں گے. جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کی بنا، جس کا واحد، جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی بنا سلامت ہو. پھر یہ دو قسم تھی، جمع تصحیح جمع سالم مذکر اور جمع تصحیح جمع سالم مؤنث. دونوں کے بنانے کا طریقہ آپ نے کل پڑھ لیا ہے. وہ طریقہ بھی ہے اور وہ تعریف بھی ہے. بات سمجھیے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جمع باعتبار معنی کے بھی دو قسم ہے. جمع باعتبار معنی کے بھی دو قسم ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. جی اب بیان کرتے ہیں کہ جمع باعتبار معنی بھی دو قسم کا ہے. یہ جو مسئلہ اب بیان ہو رہا ہے نا، اس مسئلے کو نحو کے مسئلے میں دخل کوئی نہیں ہے اعراب کے اعتبار سے. یہ معنوی چیز ہے جس کا تعلق ہے علم بلاغت کے ساتھ. لیکن بطور فائدہ یہاں ذکر اس کو کر دیا ہے، کیونکہ نحو کے اندر بحث ہوتی ہے مورب ہونے کی، مبنی ہونے کی، اعراب کون سا آنا ہے، کس پر آنا ہے. تو یہ جمع قلت اور کثرت جو ہے اس کو اعراب اور بنا میں کوئی دخل نہیں ہے. بطور فائدہ یہ مسئلہ یہاں بیان کیا ہے. جی اب بیان کرتے ہیں کہ جمع باعتبار معنی بھی دو قسم ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. ہاں جی، ہم بیان کرتے ہیں جمع باعتبار معنی دو قسم، معنی کے بھی دو قسم. کل پڑھے نا، جمع باعتبار لفظ کے دو قسم ہے. اب یہ ہے کہ جمع باعتبار معنی کے بھی دو قسم ہے. کون سی؟ جمع قلت اور جمع کثرت. پکانا تو پھر طے ہی ہے نا جی. جان کے جمع باعتبار معنی کے دو قسم پر ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. جان کے جمع باعتبار معنی دو قسم پر ہے، باعتبار معنی کے باعتبار معنی کے دو قسم پر ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. جان کے جمع باعتبار معنی کے دو قسم پر ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت ہم کے برکم ازدا اطلاق کنند. بس اب ہر ایک کی تعریف. جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو
3 سے لے کر 9 تک بولی جائے یا 3 سے لے کر 10 تک بولی جائے، 2 مذہب ہیں جی۔ جمع شروع 3 سے ہی ہوتی ہے، انتہا کہاں ہوتی ہے؟ جمع قلت کی انتہا 9 ہے یا 10 ہے، اس سے اوپر یہ استعمال نہیں ہوتی۔ جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے کہ جو 9 سے کم پر یا 10 سے کم پر بولی جائے، یعنی 9 تک 3 سے 9 تک پر بولی جائے، 3 4 5 6 7 8 9، یا 3 سے 10 تک یعنی 3 4 5 6 7 8 9 10 ان عددوں پر کسی پر بھی وہ بولی جائے۔ ہاں جی، جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو 3 سے 9 تک بولی جائے یا 3 سے 10 تک بولی وہ جائے۔ بین استور لکھے ہے جی، یہ ایک مذہب ہے 10 سے کم یعنی از سے تا 9 و نزد باز از سے تا دا، لکھے کہ کوئی نہیں سمجھائیے، اے مطلب ہے جی۔ جی جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو 3 سے یعنی جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 تک بولی جاتی ہے، جو 10 تک بولی جاتی ہے۔ جی جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو 3 سے 9 تک یا 3 سے 10 تک بولی جاتی ہے۔ یعنی جمع قلت کا صیغہ جہاں استعمال ہوگا 10 سے زیادہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے، 10 سے مجازن استعمال ہوتی ہے کثرت میں بھی، لیکن عام طور پر جمع قلت کا صیغہ جہاں استعمال ہوگا وہاں کتنے مراد ہوں گے؟ 10 تک، زیادہ سے زیادہ 10 تک، یہ مطلب ہے۔ گل سمجھیے بھائی، جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو 3 سے 9 سمیت یا 3 سے 10 سمیت تک بولی جائے، اگر نہیں 3 سے 9 سمیت تک یا 3 سے 10 سمیت تک، اگے نہیں، اے مطلب ہے۔ جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو کہ 10 سے کم پر بولی ہوتی ہے، جو کہ 10 سے کم پر اطلاق کرتے ہیں یعنی بولتے ہیں، کی مطلب ہے 3 سے 9 تک، وہ لکھا تھلے تو جب لکھے اور بعض کے نزدیک 3 سے 10 تک، گل سمجھیا؟ چلو جی۔ جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو کہ 10 سے کم پر اطلاق کرتے ہیں۔ جمع قلت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 سے کم پر اطلاق کرتے ہیں۔ جمع قلت کے جو صیغے ہیں نا، جمع قلت جہاں استعمال ہو تو زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں؟ اس سے زیادہ یہ اگوں قرآن پاک حدیث پاک جو پڑھی دیے تو یہ پھر شیاں کم دے دیا کہ یہ صیغہ تو جمع قلت کا ہے، یہاں سے تو مراد ہی 10 تک ہو سکتے ہیں، آگے مراد ہی نہیں ہو سکتے ہیں جی، یا حدیث پاک میں وہ پھر ایک اصل گلاں اس واسطے پڑھ رہے ہیں جی۔ وہارا 4 بنا افعل مثل اکلب وافعال چون اقوال وافعلة مثل اعونة وفعلة چون غلمة ودو جمع تصحیح بے الف بلام یعنی مسلمون و مسلمات۔ بس اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جمع قلت جو ہے جس کا جو 10 پر بولی جاتی ہے، جب تک اس کے وزن نہ بیان کیے جائیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ جمع قلت ہے جی؟ جمع تو وہ ہے جو مفرد سے بنی ہے، 3 پر بولی جاتی شروع ہوتی ہے، 10 پر جا کر رک جانی ہے، جب تک وہ وزن نہ بیان کیے جائیں اس وقت تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو جمع قلت کے وزن آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان وزنوں پر جو جمع آئے گی وہ جمع قلت ہوگی، ان کے ما سوا جو جمع ہوگی وہ جمع کثرت ہوگی، وہ کثرت آگے آ رہی ہے، گل سمجھی کہ نہیں؟ تب کیا کرتے ہیں؟
جمع قلت کے وزن بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جمع قلت کے وزن بیان کرتے ہیں کہ ان وزنوں پر جو جمع آئے گی وہ جمع قلت ہوگی اور ان کے ما سوا جو جمع ہوں گے وہ جمع کثرت ہوگی. جمع کثرت ہوں گے. کیا ہے اب کیا بیان کرتے ہیں؟ اب جمع قلت کے وزن بیان کرتے ہیں کہ جو جمع ان وزنوں پر ہوگی وہ جمع قلت ہوگی جو ان کے یعنی اس کا معنی کریں گے تو کتنا کریں گے؟ 10 تک کریں گے, 10 سے زیادہ نہیں کریں گے. ہم. اور جو ان کے ما سوا ہوگی وہ جمع کثرت ہوگی. ہے. تو جمع قلت کے وزن سنیں. ایک ہے افعول, ایک ہے افعال, ایک ہے افعلۃ, ایک ہے فعلۃ. افعول افعال افعلۃ فعلۃ افعول افعال افعلۃ فعلۃ. بولو نا, وزن پکڑنا مسئلہ تو پھر سمجھتے ہیں. افعول بھی جمع کا صیغہ ہے, افعال بھی جمع کا صیغہ ہے, افعلۃ بھی جمع کا صیغہ ہے, فعلۃ بھی جمع کا صیغہ ہے. جو جمع ان وزنوں پر آئے, جو جمع کون سے وزن؟ افعول افعال افعلۃ اور فعلۃ. وہ جمع قلت ہوگی, وہ جمع قلت ہوگی. جو جمع ان وزنوں پر آئے وہ جمع قلت ہوگی. آخنا جو جمع ان وزنوں پر آئے وہ جمع قلت ہوگی. فراخ جو جمع ان وزنوں پر آئے وہ جمع قلت ہوگی. فراخ. جو جمع ان وزنوں پر آئے وہ جمع قلت ہوگی. تم یا بابا گلاب شاہ, جو جمع ان وزنوں پر آئے گی وہ جمع قلت ہوگی. کون سے وزن؟ افعول افعال افعلۃ فعلۃ. فراخ. جو جمع ان وزنوں پر آئے گی وہ جمع قلت ہوگی. کیڑے وزن؟ افعول افعال افعلۃ فعلۃ. فراخ. جو جمع ان وزنوں پر آئے گی وہ جمع قلت ہوگی. افعول افعال افعلۃ فعلۃ. کتنے وزن ہو گئے جمع قلت کے؟ 4. 2 آگے آ رہے ہیں, وہ اور ہے, وہ تفصیل ہے. افعول قلب کی جمع آتی ہے اقلب. تو کم از کم کتنے کتے؟ اقلب 3, کم از کم 3, یعنی اقلب 3. تے ود تو ود کنے کتیاں تے بولی جائے گی؟ جی 20 کتے ہون تے پھر جمع اقلب پھر اور ہوئے گی. سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں؟ پھر اور جمع آئے گی کلاب. سمجھ آتی بھی اے جڑی جمع ہے نا, اے ود تو ود کنے کتیاں تے؟ 10 کتیاں تے. اچھا جی. افعال دوسرا وزن ہے افعال. اس کی مثال دیتے ہیں. قول کی جمع آتی ہے اقوال. اقوال کتنیاں گلاں ود تو ود؟ یعنی 10 باتوں پر اگر آپ اقوال بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 10 باتیں. سمجھائیے نا. ہماری اردو میں تو یہ بہت سارے ان کے اقوال ذرعی پامے لکھ ہون پہ جی بولا جاتا ہے جی بار صورت جی. وہ مجازن ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہونا وہ جائز ہے. یہ ہے سمجھ کو نہیں آ جائے کیونکہ وہ موجبہ کلیہ جو کل پڑھنا ہے. یہ جو صرف نحو کے قوانین ہے نا, یہ قاعدے کلیے نہیں ہوتے, یہ قاعدے اکثریے ہوتے ہیں. صرف نحو کے اکثریے ہوتے ہیں کیونکہ یہ زبان سے تلاش کیے گئے ہیں. زبان سے عربی زبان پہلے وے تے قانون بعد وچ بنے نے جی. اس واسطے انہوں نے اپنی تحقیق کر کے تے ایک نتیجہ کڈیا کہ یہ ہے یہ ہے. اس دا خلاف بھی ہو سکتا ہے جی. سمجھ آتی پی؟ 99% گل ایک پاسے ہوئے تو انہوں آکھدا ہے کلیہ اکثریہ. کیا آکھدا ہے؟ تو صرف نحو کے قوانین جو ہیں وہ کلیے نہیں ہیں بلکہ اکثریے ہیں بہر صورت. اچھا جی. تو اقوال یعنی زیادہ سے زیادہ کتنی باتیں؟ افعلۃ اس کی مثال دیتے ہیں. اونن
نہ عوان، عوان کی جمع آتی ہے آوینتن، عوان کی جمع آتی ہے او عوان بین ذالک، ادھیڑ عمر، درمیانی عمر، بین سور بھی لکھا جی، جمع ہے آوینتن، تو زیادہ زیادہ کتنے؟ 10۔ چوتھی مثال دیتے ہیں فعلتن کی، جیسے غلمتن، غلمتن جیسے غلمان بھی جمع ہے، غلام کی جمع ہے غلمان، غلمان جو ہے نا وہ تو ہوگی جمع کثرت، تو غلمتن یہ جمع قلت ہے، کتنے زیادہ سے زیادہ؟ 10۔ تو جمع قلت کے 4 وزن ہیں، کون؟ افعول، افعال، افعلۃ، فعلۃ۔ جو جمع ان وزنوں پر آئے گی وہ 10 پر تک بولی جائے گی، وہ تک لائی دی بھی اگوں کند کرنی ہے بھی، سمجھ آئیے؟ 3 سے شروع ہو کر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 پر تک بولی جائے گی۔ چل اے مطلب ہے جی، من کر اور اس کی 4 بنائیں ہیں اور اس کے 4 وزن ہیں، جیڑا مانا کرو ٹھیک ہے، بنا بمانا وزن، بنا بمانا افعول، جیسے اکل و بنو، اور افعال جیسے اقوال، اور افعلۃ جیسے آوینۃ، اور فعلۃ جیسے غلمۃ، اور اس کے 4 وزن ہیں، افعول جیسے اقلب، اور افعال جیسے اقوال، اور افعلۃ جیسے اعونۃ، اور فعلۃ جیسے غلمۃ۔ اور اس کے 4 وزن ہیں، افعول جیسے اقلب، اور افعال جیسے اقوال، اور افعلۃ جیسے اعونۃ، اور فعلۃ جیسے غلمۃ۔ جی جمع مذکر سالم کس طرح بنتی ہے؟ کل پڑھا ہے آپ نے کہ کوئی نہیں پڑھا؟ جمع مؤنث سالم کس طرح بنتی ہے آپ نے پڑھا ہے؟ قرآن و حدیث میں، کلام عرب میں جمع مذکر سالم کا صیغہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ اگر الف لام کے بغیر استعمال ہو تو وہ جمع قلت کا معنی دیتا ہے۔ اگر اس پر ال نہیں ہے، اگر اس پر تو وہ قلت کا معنی دیتا ہے، یعنی کتنے مراد ہوں گے؟ اور اگر اس پر الف لام آ جائے تو پھر وہ جمع کثرت کا معنی دیتا ہے۔ جمع کثرت کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ پھر سنو، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جندیاں کوئی لکھاں مثال عربی چ نے جی، سمجھ آئیے جی؟ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، یہ 2 صیغے یعنی یہ 2 وزن مثالاں تے 1000 لکھاں، ان پر ال نہ ہو تو یہ جمع قلت کا معنی دیتے ہیں، اگر ان پر ال ہو تو پھر یہ جمع کثرت کا معنی دیتے ہیں۔ بین اسطور لکھے الف لام استغراقی مراد ہے، چونکہ ابھی اس کی تفصیل نہیں پڑھی ہے، اس لیے ابھی آپ صرف اتنی ہی بات سمجھیں۔ کیا بابا جی؟ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے صیغوں پر اگر الف لام ہو تو الف لام نہ ہو تو وہ جمع قلت کا معنی دیتے ہیں، اور اگر الف لام ہو تو جمع کثرت کا معنی دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ جمع مذکر اور جمع مذکر سالم اور سالم سالم اور جمع مؤنث سالم کے وزنوں پر چاچو جی الف اور لام کے علاوہ ہو تو یہ جمع قلت کا معنی دیتے ہیں، اور الف اور لام ہو تو یہ جمع کثرت کا معنی دیتے ہیں۔ کل سمجھیے، ال کے بغیر ہوں تو پھر یعنی 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اگر ان کے اوپر ال ہو تو پھر
اے شاباش اور دو جمع تصحیح بغیر الف لام کے یعنی مسلمون مسلمات اور دو جمع تصحیح کے بغیر الف اور لام کے یعنی مسلمون اور مسلمات اور دو جمع تصحیح کے بغیر الف اور لام یعنی مسلمون اور مسلمات مسلم مفرد ہے تو اس کی فارسی جمع بنتی الف نون غنہ کے ساتھ مسلمان یہ بنتی کہ نہیں جی تو پنجابی جیسا پھے پھوں کے بنایا مسلمان کی بنایا جی مسلمان یہ جمع فارسی ہے اتنے قلت کثرت کو نہیں ہوتی وہ کثرت ہی ہے جی سمجھے پھے پھوں کے کی بنایا مسلمان چلے جمع کثرت آس کے پھر تو ڈر پہ مسلمان دی گل چلے جی سمجھی گل ہے صبر کر تو اب کل کتنے وزن بن گئے جمع قلت کے 6 4 تو وزن ہے نا خاص افعل افعال بس وہ تو ہمیشہ لیکن جمع مذکر سالم کا سیگا جمع مؤنث سالم کا سیگا اس کی 2 حالتیں ہیں اگر ان پر ال نہیں ہے تو یہ جمع قلت ہے اگر ان پر ال ہے تو پھر یہ گل سمجھی کہ کوئی نہیں اگر جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے وزن سیگوں پر الف لام نہ ہو ال نہیں ہے تو جمع کثرت کا معنی دیتے ہیں اور اب بیٹھا جمع قلت کا جمع قلت کا اور اگر الف لام ہو تو جمع کثرت کا معنی دیتے ہیں جمع کثرت کا معنی کثرت کا معنی دیتے ہیں گل سمجھی کہ کوئی نہیں ہون پڑھ کے وہ جمع کثرت آس کے بردہ و بیشتر ازدہ اطلاق کنن بس جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے جی جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے پھر جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے آنکھو بابا جی جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے پھر جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے اب بظاہر جو معنی آپ نے سمجھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جمع کثرت جو ہوگی وہ 10 سے آگے شروع ہوگی تحقیق یہ ہے کہ جمع قلت جمع کثرت کی ابتدا اکٹھی ہے جمع قلت اور جمع کثرت کی ابتدا اکٹھی ہے 3 انتہا علیحدہ علیحدہ ہے جمع قلت کی انتہا 10 ہے تے جمع کثرت کی انتہا ناروں پار تک سمجھے قدری دے پرلے سرے تک جی یعنی اس کی انتہا آگے نہیں ہے جمع قلت اور جمع کثرت کی ابتدا ایک ہے کون سی لیکن انتہا ان کی جدا جدا ہے جمع قلت کی انتہا کتنی ہے اور جمع کثرت کی انتہا نہیں ہے گل سمجھیے اور ساڈی نظروں تے پھر اللہ تعالیٰ دے علم تے جنی بھی کچھ ہے چوکھی ہوئے وہ ایک حد نہ بینی ہے جی ان ساڈی نظروں واج بے انے بندے جڑے گنے ہی نہیں جا سکتے جی مطلب ظاہر ساڈی نظر تے ایویں ہے نا جی تینوں کو بندہ کہ پیڑ دے بال گن لینا ساری عمر لگا تیرے کو نہیں گنے بھول جانا تم جی لیکن اللہ تعالیٰ نے پتا ہے نا جی جنہیں پیدا کیتے نا جی اے گل جی چلے جی گل سمجھیا تو جمع کثرت کی ابتدا بھی 3 ہے اور جمع قلت کی ابتدا بھی 3 ہے لیکن انتہا علیحدہ کس طرح جمع قلت کی انتہا 10 ہے اور جمع کثرت کی انتہا نہیں ہے نہیں ہے گل سمجھیے اے شاباش چلو اور جمع کثرت وہ جمع ہے جو کہ 10 پر اور 10 سے زیادہ پر
کے 10 بار اور 10 سے زیادہ بار بولتے ہیں. اور جمع کثرت وہ جمع ہوتی ہے جو کہ 10 بار اور 10 بار اور زیادہ سے اور 10 سے زیادہ پر بیٹھے از دا اور 10 سے دا روپین منڈ کول جی ہوں اور 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے. اگے وَأَبْنِيَاءَ حرج غیر ذی شخص بلا اصل. بس جمع کثرت کے وزن کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں جمع قلت کے ما سوا جو بھی جمع کے وزن ہیں وہ سارے جمع کثرت کے ہیں. جمع قلت کے وزنوں کے سوا جو بھی وزن ہیں وہ سارے جمع کثرت کے وزن ہیں. جمع قلت کے 4 تو وزن ہے نا مختص، 2 جو ہیں وہ مشترکہ ہیں. کون؟ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. ال نہیں ہے تو وہ قلت ہے، اگر ال ہے تو پھر کثرت ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اگر ہوں نا انا مسلمین و مسلمات و مومنین و مومنات و قانتین و قانتات پھر تو 10 مراد ہونے سن، لیکن اتنے کیویں ہوتا قرآن پاک کے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بھائی الف لام نہ ہوندا تے پھر تسیاں دے 10 عورتاں 10 مرد مراد نے صحابہ کرام وچ پورے ہو گئے. اگوں تانوں گل رہی کوئی نہیں. اے الف لام آیا پہ تے کیڑی جمع ہے؟ یہ مکدی نہیں قیامت تک. جڑے بھی اس شعبے وچ داخل ہوندے جان کے انہاں سارے مساخر تے کی اعد اللہ انجی ہے نا انہاں واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کیتا ہے جی. سمجھاندی پہ اے مطلب ہے جی. اچھا عسى ربہ الف لام کوئی نہیں جی. مسلمات چونکہ 9 بیویاں سن اسی انہاں دے بدلے وچ لیاونیاں نے تے پھر کنیاں ہونیاں نے 9 دے بدلے وچ 9 ہونیاں نے تے او الف لام تو بغیر اتھے استعمال نے جی. تے جتھے او دوجا 11ویں اس التائبو الف لام ہے نا جی. اے مطلب ہے جی. چل پہ گل سمجھی جے کوئی نہیں. جمع کثرت کے وزن کون سے ہیں؟ ان 6 کے ما سوا یعنی 4 وزن تو مختص ہو گئے نا جمع قلت کے، 2 مشترک ہو گئے. کس طرح؟ الف لام ال نہیں ہے تو وہ قلت ہے، اگر ال ہے کثرت ہے. گل سمجھے کہ نہیں؟ باقی جتنے بھی جمع کے وزن ہیں وہ سارے کس لیے؟ جمع کثرت کے لیے. جمع کثرت کے لیے. تو جمع کی کثرت تو پریشانی کوئی نہیں، وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. جتنوں میں استعمال کریں گے وہ جائز ہی ہے. بات سمجھی کہ نہیں؟ جمع قلت اگر 10 سے زیادہ استعمال ہو تو یہ مجاز ہوگا اور جائز ہے. جائز ہے، مثالیں اس کی ملتی ہیں جی کہ ہے جمع قلت لیکن معنی اس کا 10 سے زیادہ ہوتا ہے جی. بات سمجھی ہے جی. تو یہ جائز ہے، لیکن اکثر یہی ہے کہ جمع قلت کہ یہ وزن ہے اور ان کے ما سوا سارے کیا ہیں؟ جمع کثرت ہیں. گل سمجھی کا کوئی نہیں؟ ایشا بس جی پلے پہیے کوئی نہ. چلو اور اوزان اس کے اور بنائیں اس کی جو کچھ سوا ہے ان 6 بناؤں کے وزنوں کے جڑا مانا کر اور وزن اس کے جو کچھ سوائے ان 6 سوا غیر است کٹھا کر جو کچھ سوائے سوا ہے بیڑیا جو کچھ سوا ہے ان 6 وزنوں کے. ان 6 وزنوں کے لفظ نظر نہیں آ رہے یار. فارسی سارا سال پڑھی تو کمال ہے یار. پھر مانا کر ایک باری. اور وزن اور اوزان اس کے جو کچھ سوا ہے ان 6 وزنوں کے سوا ہے ان 6 وزنوں کے. حد ہو گئی یار. اور اوزان ان کے اس کے کس کے؟ جمع کثرت کے. جو کچھ سوا ہیں ان 6 وزنوں سے کہ ان 6 وزنوں کے. ان 6 وزنوں کے کیڑے 6؟ 4 پچھلے تے 2 جمع والے جدوں ال نہ ہوئے. جدوں تے کی بنیا؟ جمع قلت. تے جے ان جمع تو سوا تے انہاں تے ال ہوئے تے
تے پھر یہ سارے کی نے جمع کسرت پلے پئی کہ کوئی نہیں. اے مسئلہ آ گیا کس دا؟ جمع دا. کس دا؟ جمع تصحیح کس طرح بنتی ہے؟ مذکر مؤنث جمع مکسر ثلاثی میں ہو تو وہ سمائی ہے، رباعی اور خماسی میں ہو تو خاص وزن ہے. جمع بیعتبار لفظ کے دو قسم ہے، جمع بیعتبار معنی کے دو قسم ہے. جمع معنی کے اعتبار سے قلت کثرت ہے، قلت کے اوزان بیان کر دیے، ان کے ما سوا جمع کثرت ہے. پلے پہ ہی کہ کوئی نہیں. اگے جی اصل جدا کے اعراب اسم سے اعراب کوئی نہیں. اعراب اسم سے وہ بے بھی ٹھیک ہے. ہاں جی رفع و نصب و جر. بس اور جتوں گل شروع ہوئی اور جدو چاہ پین گیا سے تو کٹ کے پڑا جان کے جب کلمات جملے کے زیادہ ہو جائیں اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے. نشانیاں پڑھ لیاں کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی. اور نظر کرنی چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی. یہ بھی پڑھ لینے کہ کوئی نہیں. اور عامل کون ہے اور معمول. اب یہ مسئلہ شروع ہے. اب کون سا؟ عامل اور معمول. عامل معمول. اب یہ تیسرا مسئلہ شروع ہے. اب یہ کس کا؟ معمول کا. تو اس فصل میں معمول بیان کریں گے. کیا کریں گے؟ پھر آگے 3 بابوں میں عامل بیان کریں گے. اس فصل میں اور باب اول در حروف عاملہ، باب دوم در عمل افعال، تے باب سوم در عمل اسماء عاملہ. ہے کہ کوئی نہیں؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. بھئی عاملے دا مربع کھائیے تو طبیعت بھی ٹھیک رہندی ہے. بھی اے میرا مطلب ہے. گل سمجھیا؟ تو پہلے کس کو بیان کرنا ہے؟ پہلے معمول، پھر اے مسئلہ لمحہ ہے تو نحمیر نیڑے لگ جائے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اس فصل میں کس کا بیان ہو رہا ہے؟ معمول کا. پھر آگے عاملوں کا بیان آئے گا. اچھا جی، یہ جناب والا پیچھے ایک صفحہ آیا تھا، جان کے جملہ کلمات عرب پر 2 قسم است، معرب و مبنی. آیا یا کٹ کھبلا. معرب وہ اسم، معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے. جیسے زید، جاءنی زیدن میں زید، رأیتو زیدن میں زید، مررتو بے زیدن میں زید. جاء اور رأیتو اور بے یہ عامل ہیں، زید معرب ہے اور معمول ہے، اور ضمہ اور نصب اور جر یہ اعراب ہیں، اور دال او تھاں جنوں کٹ پہ پیندی ہے. ایک گل آئی پیچھے کہ کوئی نہیں؟ دال محلے اعراب ہے. دال ایک گل پڑھیے کہ کوئی نہیں؟ لو جی سنو دھیان نال. یہاں سے مسئلہ شروع ہے معمول کا. کس کا؟ تو اسم بھی معمول ہوتا ہے، فعل بھی معمول ہوتا ہے. اسم بھی اسم بھی یہاں سے اسم اگے ویخ اور 2 کچھ صفحوں تو بعد فصل بدا کے اعراب مظاہرے سے است. آندھی بھی فصل کے کوئی نہیں. اتھوں فعل دا اعراب کندہ؟ فعل معمول. پہلے اسم معمول بیان کرنا ہے، اس کے بعد
فعل معمول بیان کرنا ہے، پہلے فعل معمول. باقی زباناں وچ یہ گل کوئی نہیں، صرف عربی وچ گل ہے. کیڑی گل؟ بھائی ایک کلمہ کی شے اون دے اتے آ گیا دوجا کلمہ، اتے آ گیا اینے نو مک ماریا چھک کے، اون دے آخر تے تبدیلی ہو گئی، اون دے کدے زبر آ گئی، کدے پیش آ گئی، کدے زیر آ گئی. سمجھ آئی آ جڑا پہلے کلمے نو مک ماریا نہ چھک کے، ایدی وجہ تو جڑا دوجے دے آخر تے زبر کدی آندی پئی ہے، کدی زیر آندی پئی ہے تے کدی پیش آندی پئی ہے. اے جڑا نے مک ماریا ہے نا، ان دا نام عمل ہے. جڑا او جن نے او مک کھادا ہے او معمول ہے، تے آخر تے اس مک دی جڑی ساٹے او ظاہر ہو گئی ہے، کدے زبر دی شکل وے تے کدے ادھر جھٹکے طریقے نال بس نہ سمجھانا جی، تے کدی زیر دی شکل ہے. سمجھ آندی پئی ہے بھئی او اسم او فعل جن دے اتے کوئی دوجا کلمہ آوے، اون دے آن دی وجہ تو اسم دے آخر تے حرکت بدلے، فعل دے آخر تے حرکت بدلے. اے جڑا اسم تے فعل ہے اینو معمول کہندے نے. کی کہندے نے؟ جھٹکے طریقے نال سمجھو نا. باقی کسی زبان وچ کوئی نہیں، اپنی اردو پنجابی پٹواری جیڑی ویکھو بھی اس کلمے دی وجہ تو ایندا آخر بدلیا کوئی نہیں، نہ فارسی وچ نہ کسی اور زبان چ کوئی نہیں جی. صرف عربی میں یہ خوبی ہے کہ ایک کلمے کے اوپر جب دوسرا کلمہ داخل ہوتا ہے تو اس کا آخر بدلتا ہے، اس کا آخر بدلتا ہے، اس کا جس کا آخر بدلتا ہے نا اس کو معمول کہتے ہیں. جو بدلانے والا ہے اس کو بھائی اینے کچھ کیتا تے اینو کچھ ہویا، کچھ کرن والے عربی کیے تے جن دے نال کچھ ہویا وہ کیے. اے مطلب عامل معمول. یار خدا دے بندے سننا مولی حافظ آبادی کو کوئی نہیں سمجھا پہ اے بھی یہ صرف خوبی کیڑی زبان ہے بھائی ایک کلمے دی وجہ تو دوجے کلمے دے آخر وچ حرکت بدلے. ایک کلمے دی وجہ تو جن دی وجہ تو بدلی ہے نا ان دا نام کی ہے بھئی انہیں کچھ کیتا ہے نا تے عربی چ کی آندے نے کچھ کرنے والے نا عامل تے اینو کچھ ہویا ہے نا کی آخر تے بدلے ہے تے کی بن گیا ہے. اے مطلب ہے تے جڑا بدلے ہے او زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تے پیچھے پڑھیا جے کہ انہاں تیناں دا نام کی ہے حرکت. کی نام ہے؟ حرکت تے اعراب. حرکت تے اے گل اج پکا لو تے فصل سوکھی جے نہ پکاؤ تے گل کوئی نہیں بننی. یہ سب تو علم نحو دے وچ آ جڑا مسئلہ شروع ہے نا سب تو اوکھا مسئلہ اے وے، سب تو اے وے. جے دھیان فرماؤ گے تے سب تو سوکھا بھی اے، جے نہ کیتا تے سب تو اوکھا بھی اے. پھر سمجھ کہ صرف یہ کلام عرب کی خوبی ہے کہ جب ایک کلمے کے اوپر دوسرا کلمہ داخل ہوتا ہے تو جو آیا ہے اس کی وجہ سے دوسرے کلمے کے آخر میں حرکت بدلتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حرکت بدلتی ہے. تو یہ جو آیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس پر آیا ہے جو بدلی ہے اور جس حرف پر بدلی ہے اینی گل ہے یار. کیا ہے؟ مل اعراب. بہت ساری گلاں نے جڑیاں جی اتنے نہیں ہو سکتی، اگوں چلاں گے تو پھر ہولی کتابیں ساری پکاواں گے کیونکہ جو ساری کٹھی گے وہ گنجل پی جاتی نکے باری جی. گل سمجھی جی. لے ہوں فصل شروع کرو دھیان نال جی. ہوں سمجھو پہلے کس معمول کو بیان کرنا ہے، پھر فعل، پھر اسم. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اسم کے اوپر جب کوئی دوسرا کلمہ آئے گا، اسم کے ان چڑھ دوں اے چار شیاں ہوندیاں جے کدے یسر القرآن پڑھنا یسر القرآن اتنے انج لمی جی لکھن کی آندے اتنے لمی جی ہوئے تا تے تھلے لمی جی ہوئے تا اتنے جی ڈنگی جی پئی ہوئے تا تے جی ادھی جی انج کر کے ہوئے تا. سمجھ آندی؟ یہ چار شیاں نے کہ کوئی نہیں زبر زیر پیش تے جزم. گل سمجھی کہ نہیں؟
زبر زیر پیش تے جزم ایشا بس یہ بھی ذہن رکھو مسئلہ سمجھو وہ جڑی اسلام پکوائیں سن سرب اترال دے شروع یاد ہیں تے اکرم القواعد چ پڑھیاں سن بہت ساری جی اسم کے آخر میں جو حرکتیں بدلتی ہیں ان کا نام کیا ہے اعراب اسم کے آخر میں بھائی جی دھیان ہے نا اے نہ آیا تے اگوں عربی عبارت کو نہیں آنی کرنی تے پھر میرا سر تسا کھانا ہے تے ابے نہ پھر غصے ہونا ہے تے جے تے دھیان فرماؤ گے تے کوئی گل بننی ہے نہیں آتی بھی گل سمجھ تے پھر ڈکو استاد جی کی آخر جی پنجابی چ گل سمجھائی جائے جی کوئی مہربانی فرماؤ جی کلام عرب کا یہ خوبی ہے کہ ایک کلمے کے اوپر جب دوسرا کلمہ آتا ہے تو دوسرے کلمے کے آخر میں حرکت بدلتی ہے یہ جس کے آنے کی وجہ سے بدلی اس کو کیا کہتے ہیں جس کے آخر کی حرکت بدل رہی ہے اس کو تو وہ جو حرکت بدل رہی ہے نا اس کو اعراب کہتے ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں اے گل جس حرف پر وہ بدلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ملے راب کیا کہتے ہیں تو اعراب کل 4 ہیں اعراب یہ پکاؤ مسئلہ نمبر مڈو چھوڑو اعراب کل رفع نصب جر او جتے فیل دی باس آ رہی اتنے دیکھو نما لفظ لکھا ہے پڑھو ہاں بس نما لفظ کیڑا ہے یہ چارے کٹھے کرو چا رفع نصب جر جزم اعراب کل 4 ہے یعنی ہیلو آخر جو بدلتا ہے آخر اس پر کیا کیا شے آ سکتی ہے وہ کل 4 چیزیں ہیں وہ کل کیا پھر آنکھو یعنی عامل کی وجہ سے معمول کے آخر کے جو کپڑے بدلتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں کون سے عامل کی وجہ سے معمول کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کل کون سی ایک اور بات سے وہ نہیں چھیڑنی لفظی تقدیری محلی وچ آن گیا تو پھر دساں گے جی تو اس عامل کی وجہ سے معمول کا آخر جو بدلتا ہے اس پر جو اعراب بدلتے ہیں تو اعراب کل کتنے کون سے بس اب سمجھے مسئلہ اسم کے اعراب کل 3 ہیں اسم کے اعراب کل رفع نصب جر رفع نصب جر رفع نصب جر رفع نصب جر اچھی آخنا اسم کے پھر کیا ترجمہ دیوانا میں نے پتہ دندس دا پیا کو نہ نہ اللہ تعالی نظر سلامت رکھے جی اسم کے اعراب 3 ہے رفع نصب جر پھر آخر اسم کے اعراب 3 ہے رفع نصب جر جزم بطور اعراب اسم کے آخر میں نہیں آتی جزم بطور اعراب اسم کے جزم وہ آگے فعل میں آئے گے لم یضرب لے یضرب آئی نا جزم تو جزم بطور اعراب ویسے وقف کرو مالک یوم الدین جزم ہے کہ کوئی نہیں لیکن اے وقف ہے اعراب نہیں اسم کے آخر میں بطور اعراب جزم اسم کا اعراب کتنی قسم ہے کون سا کتنی قسم ہے مسئلہ آپ نے سمجھا کہ اسم کا اعراب 3 قسم پر ہے رفع نصب جر رفع ادھر میں کڑے کڑے اخبار اس واسطے بھی ٹائم پورا کرنا بھی دیکھ پک جائے سمجھ آتی پی ہے بھی ختم دے رہے سر کھپا رہے بھی دماغ بچ بڑے گل جی سمجھ آتی ہے اندر بھی ختم والا گھر تک نور پالا ادھر دے رہے جی یہ نہیں گل ہے جی
اسم کا اعراب تین قسم کا ہے، کون؟ رفع، نصب، جر۔ بس یعنی جس کلمے کی وجہ سے دوسرے کلمے کا آخر بدلتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں، جس کا آخر بدلتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں، وہ جو شے بدل رہی ہے اس کو حرکت اور اعراب کہتے ہیں، جس حرف پر وہ تبدیلی ہو رہی ہے اس کو مد اعراب کہتے ہیں۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ تو اب پہلے کس کا اعراب بیان ہونا ہے؟ پھر اس کے بعد فعل کا، اس کے بعد فعل کا۔ رفع کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ایک جملہ لکھیا ہوتے وہ صرف پکونا ہے تو پلے ککھ نہیں پہنا، صرف پکونا ہے۔ رفع علامت ہے فاعلیت کی، نصب علامت ہے مفعولیت کی، جر علامت ہے مضاف الیہ کی۔ اے جملہ صرف پکونا ہے، پلے ککھ نہیں پہنا تے نہ ہی اجے پاؤن دی لوڑ ہے، اے جملہ صرف پکونا ہے۔ کیا جدو مسئلہ آئے گا نا کتاب ادو چونکہ لفظ سنیا ہوئے گا تو پھر جڑا ہے نا جی وہ گل بنے گی جی جی میں آخر اے بندہ ویکھی بس دسا گا تمہیں۔ پھر وہ جڑا بندہ تین میں بازار وکھایا سی یاد ہے، ہاں استاد جی تو سنا وہ بھی فلانا ہے، سمجھ آتی پی؟ تو جی وکھائے نہ ہوئے نا تو بندہ کہ بازار ایک بندہ سی یار کہڑا استاد جو یار جی پہنچ جانے استاد جی وکھا دینا سی بادشاہ میں بھی دیکھ لینا جی۔ اے صرف لفظ پکانے نے کہڑے بس اے لفظ گل سمجھی، یہ اپنے ذہن چ رکھنے نے جی۔ مسئلہ نمبر 1 کیا سمجھا آپ نے؟ اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ کون سے؟ رفع، نصب، جر۔ رفع، نصب، جر۔ رفع کے ظہور کی صورتیں بھی کئی ہیں، نصب کے ظہور کی صورتیں بھی کئی ہیں، جر کے ظہور کی صورتیں بھی کئی ہیں۔ یہاں وہ تفصیل نہیں سناتا ہوں، جہاں جہاں ذکر آ رہا ہے نا جب پڑھ لیں گے تو پھر آخر میں پھر اس جملے کو یاد کرانا، پھر آپ کو ساری وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ رفع کتنی صورتوں میں ہوتا ہے، نصب کس کس شکل میں ہوتی ہے، جر کس کس شکل میں ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں، جب یہ پڑھیں گے نا تفصیل تو اس میں جو آئے گا میں عرض کرتا رہوں گا جی۔ یہاں صرف اتنی بات پکانی ہے کہ اسم کا اعراب فصل جان کے اعراب اسم کا 3 ہیں، رفع اور نصب اور جر۔ ہاں جی، فصل جان کے اعراب اسم کے 3 ہیں، رفع اور نصب اور جر۔ شاباش۔ فصل جان کے اعراب اسم کے 3 ہیں، رفع اور نصب اور جر۔ اگے جی، اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب برشاستہ، وجوہ اعراب، وجوہ اعراب برشاستہ قسم است۔ بس اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن مبنی ہے، اساں سارا دا ٹبر کٹھا کر کے پکا لیا ہے کہ کوئی نہیں جی کندا وہ 8 قسم ہے، وہ سارے ہم نے پکا لیے کہ کوئی نہیں پکائے، ایشا بس ہے۔ ان کے ماں سوا سارے اسم کیا ہوتے ہیں؟ اسم متمکن، اسم اس جب وہ معمول بنتا ہے، جب وہ ظاہر اس پر عامل آئے گا تب بھی کیا بنے گا، تو اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسم متمکن جب عامل کا معمول بنے آخر میں تبدیلی ہو کہ نہیں ہوگی، یہ تبدیلی کے اعتبار سے اسم متمکن 16 قسم ہے۔ اسم آگے 1 2 3 4 5 6 کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ اسم متمکن معمول جب بنتا ہے تو اس کے آخر میں تبدیلی آنی ہے کہ نہیں؟ ابھی اعراب پڑھے نا کتنا، کون سا؟ اس کے آخر میں جو تبدیلی آنی ہے، اس کے اس تبدیلی کے اعتبار سے اسم متمکن 16 قسم پر ہے۔ اسم 16 قسم پر ہے۔ کیا جی اسم متمکن کے اے مسئلہ ہے نحو دے وچ، عامل کون ہے، اس دا عمل کی ہے، اے معمول 16 قسماں وچوں کیڑا ہے،
اے دو گلاں پک گئیاں تے عربی عبارت پڑھنے وچ کوئی دقت کوئی نہیں، صرف ایڈی گل ہے۔ عامل کون ہے کہ عمل کردا ہے، اے معمول ان دے آخر تے تبدیلی کس قسم دی آندی ہے، یہ دو گلاں پک جان تے عربی آ گئی۔ عربی آن دا مطلب ہے بے اعراب ٹھیک ہو گئے جی، گل سمجھیے، سیگے صرف نے ٹھیک کرائے، زبرا زیرا نحو نے ٹھیک کرائیاں، اگو لغت بلاغت پڑھی دی تو معنی ٹھیک ہوگا، تو گل تو صرف ہی نہیں ہے جی، سمجھ آئیے جی، اے میرا مطلب ہے۔ ہاں جی، اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے۔ جملہ یہ ہے، اسم مطلب کیا ہے کہ اسم متمکن جب معمول بنتا ہے تو ظاہر اس کے آخر میں کیا ہوگی، تو آخر کی تبدیلی کے اعتبار سے وہ 16 قسم ہے۔ اسم متمکن 16 قسم پر آخر کی، ہاں، تو اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے۔ کتنی قسم پر؟ 16 قسم پر ہے۔ کیا کہ بلا اسم باعتبار اسم متمکن تبدیلی کے باعتبار وجوہ اعراب کے باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے۔ پھر آخ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے۔ پھر آخ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر یعنی ہے۔ اسم متمکن کا جو آخر بدلے گا نا عامل کے سبب سے، اس اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اب وہ 1 2 3 کر کے پڑھانی ہے جی، کل سمجھیے۔ چلو جی، کوئی پئی کھانے کی کوئی نہیں جی، مہربانی کرو حضرت۔ چلو جی سارے حضرت، اور چلو جی، اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے، وجوہن جمع ہے وجہن کی، وجہن میں طریقہ، اعراب کا طریقہ، یعنی آخر وچ اعراب کنج دا آنا ہے، اس اعتبار نال کی ہے، اے مطلب ہے جی۔ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے۔ من کرنا باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے۔ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے۔ گل سمجھی جے کہ کوئی نہیں، اگوں انشاءاللہ کل پڑھنا ہے، سمجھیے۔ یہ جو تمہید بچ گئی ہے، یہ کل مطالعہ نہ کرنا رہتی، دھیان نال بھی استادہ کی سمجھائی سی اور کیڑی شے پہ پڑھتے ہیں، جڑے لفظ پیچھے پڑھے نے ذہن چ لے نے، تاکہ جلے کل انہوں پڑھو تو کوئی دماغ چ پوے کل جی، سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں؟ انشاءاللہ۔